وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23 سے 26 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب دوزخ میں جانے کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب، جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23۔ لفظی ترجمہ، وقال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، جو نیکی سے روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک کرنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود ٹھہرا لیا ہے، فالقیاہ، پس اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں۔ سامعین کرام، سورہ قاف ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور یہ دوزخیوں کی جو صفات آ رہی ہیں سامنے کا، خاص طور پہ ہمیں سوچنا ہوگا، خاص طور پہ سوچنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اعمال کا جزا، اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آخرت کا کوئی خوف ہمیں لاحق نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم عملاً ڈرتے ہیں، بلکہ ایک نڈر، ایک بے خوفی کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص سے میں بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دوزخ کا، عذاب کا، کیوں کہ اللہ سے میرا گمان ہے۔ اب وہ شخص بظاہر جو ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں تھا ہر معاملے میں، اور وہ شخص جو ہے
ایک عام زندگی گزار رہا تھا، جیسے کہ ہماری زندگی خواہشات نفس کو معبود بنا کے گزر رہی ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی گزر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں میں اس کے واقعے کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو مجھ سے اس نے بات کی، سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا. دوسری اس کی حالت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کسی جو ہم گزار رہے ہیں نا، کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا کوئی پاس ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کی کامیابی پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اس کی ناکامی پر. وہ ایسا ہی شخص تھا. وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی خوف نہیں اللہ کے عذاب کا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے اپنے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. دیکھیں اس کا استدلال کتنی غلط انداز میں وہ لے گیا کہ بھئی میرا گمان، اب میں تو اچھا گمان رکھوں گا. اب اچھا گمان یہ ہے کہ میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، اللہ سے میرا کہ سیدھا مجھے جنت میں لے جائے گا بغیر حساب کتاب کے. بغیر اس کے الفاظ بغیر حساب کتاب کے نہیں تھے، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے تو لازمی جنت جائے، میں نے تو لازمی جنت جانا ہے. کیوں کہ ایک گمان میں نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بھئی وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، پھر دوزخ کا مجھے خوف ہی نہیں ہے، اب جو مرضی آئے کرو. یہ اس کے الفاظ نہیں تھے کہ جو مرضی آئے کرو، یعنی میں نے ایک آپ کو یہ بتایا کہ اس کے ذہن. اب اسی طرح ایک یہ ہماری اجتماعی سوچ ہے کہ ہم تو امت مسلمہ جو ہے، آپ کو بعض نادان لوگ جو ہے یہ لوری دیتے ہوں گے کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تم تو مسلمان ہو، اور تم نہ مشرک ہو، نہ کافر ہو، نہ منافق ہو، بس مسلمان ہو، کلمہ گو ہو. ہر کلمہ گو جو ہے جنت میں جائے گا. یہ حدیث مجھے یعنی آپ بھی کوٹ کر سکتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو ہے یہ یعنی بغیر تحقیق کے اگر آپ کسی کی بات کو سنیں گے اور مان لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے نقصان سے آپ کو دوچار کر دے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو مختلف باتیں بتائیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کلمہ توحید تو ہے اور میں بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بس یہ جنتی ہے. یہ تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن میں بھی ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے. شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی المحبت ہے. یعنی آپ کی محبت خالص اللہ سے ہو، آپ کی اطاعت، آپ کا معبود خالص ایک ہو اللہ، نہ نفس، نہ شیطان، نہ معاشرہ، نہ یہ نہ وہ، تو پھر تو جنت ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہوائی باتیں ہیں نا، جیسے اس شخص کی میں نے آپ کو مثال دی کہ بھئی میں نے تو ایک گمان قائم کر لیا، اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. تو دیکھیں کس غلط طریقے سے اس نے اس کا استدلال کیا کہ ایک مشرک اگر وہ کر لے، یعنی ہم تو عملاً شرک کی زندگی گزار رہے ہیں عام طور پہ، یعنی شرکیہ زندگی ہے نا. قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر رکھا ہے، یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. قرآن سے ہدایت لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن بس تلاوت، بچے کو ناظرہ پڑھا دیں بس بیغم ہو جائے. پھر قرآن سے ہمارا ہدایت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، من حیث القوم بھی نہیں. آج 70 سال ہو گئے جو وطن آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا تھا، آج آپ حکومتی سطح پر سودی کاروبار کو پسند کرتے ہیں اور جاری و ساری ہے. کوئی امکان فی الحال 2018 ہے، اگست کا مہینہ ہے، کوئی امکان مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ سود کو خیرآباد کر دیں گے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے. سود تو حرام ہے، لیکن یہ تو ہم دیکھیں حرام کو ہم نے حلال ٹھہرا لیا. اور ایک بات میں بغیر جذبات کی کہوں، دیکھیں اللہ کی
یعنی غیر اللہ کی اطاعت جو ہے وہ حرام ہے کہ نہیں؟ یعنی کسی اور کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے، نہ نفس کے سامنے، نہ معاشرے کے سامنے، نہ باپ کے سامنے اللہ کے حکم کے مقابلے، نہ معاشرے کے سامنے، نہ یار دوست کے سامنے۔ ہمارا سر تو کب کا، یہ جھکا ہوا سر جو تھا ہمارا، وہ کب کا اٹھا ہوا ہے۔ ہم تو عملاً اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نو، ہم نہیں مانتے، اللہ کی بندگی کو ہم تسلیم کرتے ہی نہیں، نہ رسول کی اطاعت پر ہم راضی ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر، آپ دیکھ لیں آپ کی جو حکمران طبقہ ہے، اور حکمران طبقہ کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال ہیں وہی آپ کی اعمالکم عمالکم۔ لیکن میں حکمران طبقے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ان کی بے دینی کو دیکھیں، پھر اپنی بے دینی کو دیکھیں۔ ان کی بے دینی ظاہر کرتی ہے، ان کے خیالات اور اعمال کی بے دینی ثابت کرتی ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ٹھیک ہوتے تو ہمارے حکمران ہماری طرح ہوتے، پھر جس طرح ہم ہیں اس طرح ہمارے حکمران ہیں۔ آج یعنی اگست کا مہینہ ہے، نئی حکومت بن چکی ہے۔ ایک شخص نے سنت رسول، یعنی ایک مقتدر ہستوں میں جو آپ کے 4 ادارے ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، صحافت ہے، اور ایک اور ہے جو بھی ہے، تو بہرحال تو ایک شخص کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے۔ بضد ہیں یہ لوگ کہ ہم نے سنت رسول سے ہمارا کیا واسطہ ہے، نام سے تو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جو حضور کے سنت ہے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اعمال ہیں، آپ جو بھی ہیں اسی طرح آپ کے حکمران ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک ہوں اور حکمران صالح نہ ہوں۔ آپ صالح ہیں، حکمران بھی صالح ہوں گے۔ اگر آپ بد ہیں، بدکار ہیں، بدکار کا میرا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عام جو بدکاری کا ہم کہتے ہیں، وہ بدکار مطلب اچھے کام اگر آپ نہیں کر رہے، آپ کے حکمران بھی ایسے ہی لوگ ہوں۔ تو بہرحال یہاں جو آیت نمبر 23 سے 26 تک مضمون ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنمی لوگ ہیں اس میں یعنی ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، سامنے کا دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ صفات ہم میں تو موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، کفار، ناشکرہ، عنید، سرکش، نیکی سے روکنے والا اور روکنے والا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، مریب، شک کرنے والا، جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 23 سے 26 تک 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ آیت نمبر 24 میں ہے القیا فی جہنم، آیت نمبر 26 میں ہے فالقیاہ فی عذاب الشدید، فی العذاب الشدید، اس کو ڈال دو شدید عذاب میں۔ تو بہرحال سامعین اکرام، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جہنمیوں کی صفات جو ہیں یہ اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ ان صفات کا حامل شخص جہنم میں ہوگا۔ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، یہ 2-3 آیت کا مطالعہ کر لیں آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر یہ جو پہلی آیت ہے قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ فرشتے جو ہیں جو اس کے یعنی جو کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارا اعمال نامہ پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی یہ تو بڑے ناشکرے ہیں، ان کے اعمال نامے سے پتہ چل رہا ہے بڑے ناشکرے ہیں اور سرکش ہیں۔ اب دیکھیں ناشکری کی صفات تو ہم میں موجود ہیں، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آج من حیث القوم ہم ایک ناشکری قوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ہم ان کا شکریہ تو نہیں ادا کرتے۔ دیکھیں میں نے شکر کا آپ کو معنی کیا ہے، شکر اور کفر
یعنی شکران نعمت اور کفران نعمت۔ اور میں آپ کو ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس کو ہدایت تو دے دی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انسان کو ہم نے ہدایت تو دے دی ہے، سیدھا راستہ تو بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے اما شاکرم و اما کفورا، اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، اس کو اختیار ہے، لیکن نتیجے کے دن تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، شکر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں شکر کیا ہے، نعمت کا صحیح استعمال۔ شکر کے 3 درجے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک تو آپ کو نعمتوں کا احساس ہو کہ یہ نعمت کس کی طرف سے ہے، اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں۔ ہر شخص کے پاس جو مال ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میں نے اپنی قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جیسے کہ قارون نے کہا تھا نا کہ یہ تو میں نے اپنی تدبیر سے کمایا گا۔ ہم بھی، آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے ٹھیکیدار ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی یہ ہو، بڑی بڑی تنخواہیں ہوں، یا وہ لے رہا ہو، یا کوئی اپنا کام کاج کر رہا ہو، لاکھوں روپے کی آمدن ہے، یہ بھئی میرا علم ہے، میں نے اتنی ڈگری لی تھی اور میرا جوڑ توڑ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو آپ کو نعمت دینے والے کا احساس ہو، یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں، یہ نہیں ہے، نعمتوں کے دینے والے کا احساس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے احساس۔ ہر چیز کو ہم اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں، امانت تو تصور ہی نہیں کرتے۔ اولاد ہے وہ بھی میری ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ میں کی گردان لگائی ہوئی ہے اپنے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں نا کہ تو وہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ لکا و منکا، تمہارے اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری طرف سے ہے۔ جانور کس نے پیدا کیے؟ یہ مال جو آپ نے جانور خریدے ہیں، یہ مال کس نے دیا آپ کو؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ القیا فی جہنم کل کفار۔ تو شکر کی 3 کیفیتیں میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ ایک تو منعم کا احساس ہو۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرا جسم ہے، آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، یا آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو مجھے یہ زبان کس نے دی ہے، مجھے یہ عقل کس نے دی ہے، مجھے یہ جسم کس نے دیا ہے، مجھے یہ شکل کس نے دی ہے؟ ساری اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روح بھی اس کی ہے، جسم بھی اس کا۔ تو نعمت دینے والے کا احساس ہونا چاہیے، یعنی یہ احساس جب تک نہیں ہوگا تو آپ اس کے سامنے سر کیسے جھکائیں گے؟ پہلے تو یہ مان لیں کہ میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے اور یہ امانت ہے میرے پاس۔ پھر اس کو جس نے امانت دی ہے اس کے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کو جس نے دی ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے آپ کو دی گئی ہیں۔ شکر کا دوسرا یعنی پہلو یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے، منعم کا احساس، پھر نعمت کا بجا استعمال۔ ہم تو بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ اصل میں تو اس سب کو ہم وہ کہتے ہیں نا، انگلش کا ایک مشہور جملہ ہے کہ مائی لائف اور مائی سٹائل۔ ہر شخص جو ہے اپنی زندگانی کو اپنا تصور کرتا ہے، یہ ایک بہت خطرناک تصور ہے۔ اس سے آپ میں اللہ کی فرما برداری کا احساس نہیں جاگتا کہ بھئی میں نے اللہ سے پوچھنا ہے کہ یہ نعمت دی ہے کیسے استعمال کروں۔ بے جا استعمال کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وقت کو اپنا سمجھتے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میں مثال کے طور پر، کان ہے حق سننے کے لیے، آپ نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے اور گانے اور یہ گانے باجے، آپ دیکھیں کنسرٹ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میوزیکل کنسرٹ ہو، ہزاروں
پیسے دے کر یعنی ٹکٹ دے کر آپ کا وہ دیکھتے ہیں، شو دیکھتے ہیں. یعنی کان بیجا استعمال ہو رہے ہیں، آپ اس سے لغویات سن رہے ہیں، آپ کی تمام مصروفیات لغویات پر مشتمل ہے. یعنی جو بھی آپ نے اپنے انٹرٹینمنٹ، ایک خاص آئٹم ہے آج کل میڈیا کا سامنے کا، انٹرٹینمنٹ چینل، نیوز چینل، وہ بھی تقریباً انٹرٹینمنٹ ہے. ہر چینل پہ جو ہے، نیوز چینل پہ یہ شروع ہو گئے ہیں آپ کے جو ہے تھیٹر، اس میں جو ہے وہ تھیٹر سے تمام فنکار تقریباً تھیٹر کے آتے ہیں اور وہ کبھی جھوٹ اور کبھی سچ بول کے آپ کو ہنسا کے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. خاص طور پہ یعنی یہ مذاق اڑانے سے پھر یہ ہے کہ لوگ ہنستے ہیں یا وہ کرتے ہیں، کوئی کسی کی نقل اتار رہا ہے، کوئی کسی کی نقل اتار رہا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کان دیے ہیں آپ کو بجائے استعمال کے لیے، حق سنیں اور حق ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں. اور یہ دیکھیں ہمیں حکم بھی ہے، میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے نا کہ آپ ایک مجلس میں دیکھیں کہ وہاں بری بات ہو رہی ہے تو اس مجلس سے اٹھ جاؤ. وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن حکم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یخوضون فی آیت ہے نا، تو وہاں سے تم نکل جاؤ. یعنی غلط بات سننی ہی نہیں چاہیے. ہم غلط بات سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے سامنے کا. یہ لہو و لعب میں پڑ گئی ہے یہ قوم جو ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہ آخری مطلب یہ ہے کہ جو طاؤس و رباب میں ہماری قوم موسیقی کو اللہ کی پناہ اپنے روح کی غذا قرار دے دیا ہے. یعنی ایسی سوچ ہے، کہتے ہیں موسیقی زندگی ہے. یہ الفاظ ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے. موسیقی روح کی غذا ہے. لعنت ہے اس بات پر. روح کی غذا تو اللہ کی یاد ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ نے یعنی کتنی گمراہ قوم ہے یہ کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دیا اور اس میں لہو لعب میں یہ پڑ گئی ہے. اور جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم تو ایک یعنی بہرحال میں شکر کے 3 درجے بیان کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ منعم کا احساس ہو اور نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں کو آپ امانت سمجھیں، پھر یعنی اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں. دیکھیں زندگانی یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. حضور کے الفاظ ہیں نا، آخرت کی کھیتی ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اس کو آخرت کی کھیتی نہیں گردانتے، تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر تو دنیا ہی دنیا رہ جائے گی. دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے گزارنا ہوگا. یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں. شکر گزاری یہ ہے کہ دنیا کو آپ آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں. دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے گزاریں. اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنے کا نصب العین، اللہ کو اس کا نصب العین بنا لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. 2 درجہ. تیسرا درجہ جو ہے وہ پھر زبان شکر، یعنی آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اس کے یعنی جو پہلے 2 مراحل ہیں نا اس کا بھی آپ شکریہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس کی نعمتوں کو امانت سمجھ کر اسی کے راستے میں اس کو خرچ کروں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اتنی ہمت دی اور اتنی توفیق دی کہ میں نے تیری نعمتوں کا شکریہ. تو زبان بر شکر اور شکر بر دل، اور زندگی جو ہے وہ شکر گزاری میں. لیکن جو جہنم میں جائے گا سامنے کرام، اس کو اللہ تعالیٰ ناشکرہ قرار دیتا ہے. یعنی جو دیکھیں اس کے اب معکوس اس کو پڑھتے ہیں نا شکر گزاری کو، یہاں کفار ہے. سوچیں اور سمجھیں، کفار شکر گزاری کو معکوس پڑھتے ہیں، جو یعنی جس کو احساس ہی نہیں ہے. کفار کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے منعم کا احساس ہی نہیں ہے. اب یہ اپنے اندر تلاش کرتے رہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو زندگی ہے، جو مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر میں سے ہر شخص کو، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو صحت ہے، صحت نہیں ہے تو زندگی تو ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو یہ کفار کا اب ہم کر رہے ہیں. پہلے شکر گزاری کا ہم نے مانا جانا. اب جو ناشکرہ ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنا سمجھتا ہوگا، اپنا مالک. اور بہت سے نیک لوگ میں نے دیکھے ہیں سامنے کا کہ وہ جو کچھ بھی ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اپنی ملک تصور، پھر اس میں ایک خودی اور انا پرستی آ جاتی ہے. اگر آپ اس کی بہت برائیاں ہیں، انا پرستی کہ وہ کہتا ہے میرا مال، اس کو تو میں پیسے دے رہا ہوں، اس کو تو میں پال رہا ہوں، یہ کیوں میرے سامنے وہ کر رہا ہے پاگل. تو یہ ہے نا کہ آپ کو یعنی جو کفار ہے ناشکرہ، تو اس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اس کو اپنی ملک تصور کرے گا. پھر تمام نعمتوں کو ضائع کرے گا، چونکہ امانت کا اس کو احساس ہی نہیں ہے، اب ضائع کرے گا. ضائع کس طرح کر رہے ہیں ہم کہ زندگی کے مقصد کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے سامنے کا، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. آج دیکھیں بے مقصد زندگی گزار کے ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یہ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہر شخص تقریباً، دیکھیں اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں. پھر اگر مقصد ہے بھی تو وہ باطل ہے، دنیا ہے، لعنتی دنیا ہے. تو نعمتوں کا غلط استعمال، دولت آپ کو دی ہے بے جا استعمال کر رہے ہیں، اس کو بجا نہیں استعمال کر رہے. پھر جسم دیا ہے، صحت دی ہے، آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں، بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا. پھر شکر، زبان شکر بھی پھر کیسے ہوگی آپ کو حاصل؟ پھر آپ کی زبان پہ شکر بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ شخص جو ہے جہنمی ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید. جی ترجمہ سنا دیں. وقال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم، ڈال دو تم دونوں اس کو جہنم، کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور سرکش کو، مناع للخیر، جو نیکی سے روکنے والا، معتد مریب، حد سے تجاوز کرنے والا، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود ٹھہرا لیا ہے. وَأَلْقِيَاهُ، اس کو ڈال دو، فی العذاب الشدید،
شدید عذاب میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. And his escort will say, this is what I have ready with me. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Throw into hell every stubborn disbeliever. مناع للخير معتد مريب. Preventer of good, aggressor, doubter. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Who fabricated another god with God. Toss him into the intense agony. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔